السلام علیکم. سورہ انفال رکوع نمبر 6. آج ہم رکوع نمبر 6 کے مشقی سوالات و جوابات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. مشقی سوالات میں اگر بک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بک پر اس کا پیج نمبر 18 ہے مشقی سوالات کا. تو پیج نمبر 18 پر اس کے سارے سوالات آپ کو مل جائیں گے. اس میں یا مشقی سوالات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں الفاظ معنی شامل ہے جو میں نے مینشن کر دی ہیں. اس کے بعد سورہ انفال نمبر 6 کی 2 شارٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ آیات کا پورشن ہے جس میں آیت 3 قسم کی دی گئی ہیں. ایک آیت نمبر الف، بے اور جیم. تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 کرتے ہیں، جسے میں اوپر لکھ دیتا ہوں. سوال نمبر 1، یہ سوال نمبر 2، یہ سوال نمبر 3، ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 1، الفاظ معنی. فثبتوا، بس ثابت قدم رہو، یعنی کہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، اپنی جگہ پر قائم رہو، اپنی بات پر قائم رہو. باطرن، اتراتے ہوئے. تراحت، آمنے سامنے ہوئے. فتفشلوا، پس بزدل ہو جاؤ گے. جارن، رفیق، ساتھی، حمایتی. نقص علی، الٹے پاؤں پھر گیا. تو یہ تھے اس کے الفاظ معنی مشقی سوالات میں سے. ایک سوال نمبر 1 تھا یہ، جس کے الفاظ معنی بک پہ دیے گئے ہیں پیج نمبر 18 پر. میں نے ادھر مینشن کر کے آگے معنی بھی لکھ دیے ہیں. تو آگے سوال نمبر 2 جو شارٹ کوشچن کی صورت میں ہے. شارٹ کوشچن نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. یعنی کہ جب میدان جنگ میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو کون سے کام کرنے کا اور کون سے کاموں سے بچے رہنے کا یعنی کہ درس دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. تو اس کا جواب پیج نمبر 17 پر ہے. رکوع نمبر 6 کی پہلی 2 آیات کہ اے مسلمانوں یا اے مومنو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی بھی جماعت سے ہو میدان جنگ میں تو ان سے منہ مت پھیرنا، یعنی کہ پیٹ مت پھیرنا. یعنی کہ آج کیا لکھا ہوا ہے، جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کفار کی کسی بھی جماعت سے ہو تو ثابت قدم رہنا. یعنی کہ لکھا ہوا ہے نا کہ کفار کے ساتھ مقابلے میں کس صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے. یعنی کہ اب کام کیا مسلمانوں نے کرنا ہے کہ ایک تو ثابت قدم رہنا اور وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یعنی کہ جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی بھی جماعت سے ہو تو خدا کا ذکر ثابت قدم رہو. 3 کام بتائے گئے ہیں، اور خدا کو 2 کام، اور خدا کو کثرت سے یاد کرو. اگر یہ 2 کام تم کرو گے، یعنی کہ ایک کام کیا کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور دوسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا ہے. اب اس کے بعد اگر یہ 2 کام ہوں گے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو پھل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یعنی کہ اس کا جو اجر ہے وہ اس طریقے سے ملے گا. لعلکم تشکرون، تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی کہ تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو گے، اس صورت میں تم ثابت قدم بھی رہو گے اور پھر کیا کرو گے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے. تو اگر یہ 2 کام کرو گے تو تم کیا پاؤ گے، فلاح پاؤ گے.
یہ تو ہو گیا اتنا سوال کا کہ کون سے کام کرنے کا حکم. آگے اب اتنا کیا پوچھا گیا سوال میں اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اب اس کی آیت نمبر 2 کیا ایمان والو اللہ اور اس کے حکم کی یعنی کہ پیج نمبر 17 پر ہی ہے اس کا جواب. خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. اب پوچھا گیا کہ کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور آپس میں جھگڑو مت. آیت نمبر 2 خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑو مت. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اقبال جاتا رہے گا. اقبال کہتے ہیں تمہاری عزت جو ہے وہ جاتی رہے گی. اور صبر سے کام لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ دو چیزیں جو ہے اس سوال میں پوچھی گئی تھی کہ کون سے کام کرنے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے, کن کاموں سے بچے رہنا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. پیج نمبر بھی بک سے بتا دیا کہ پیج نمبر 17 پر اس کا جواب ہے. تو اب ہم پڑھیں گے آگے شارٹ کوسچن نمبر 2. غزہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کہتے ہیں مدد. نصرت کہتے ہیں مدد کے لیے ایک نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کو دے کر شیطان کا رد عمل بیان کریں. اب اس کی آیت نمبر 3 یعنی کہ آیت نمبر 4 کہہ سکتے ہیں. رکوع نمبر 6 کی پیج نمبر 17 یعنی کہ آیت نمبر 4 میں اللہ نے کیا اس کا جواب رکوع نمبر 6 میں پیج نمبر 17 آیت نمبر 4 میں ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال راستہ کاٹ دکھائے اور ان کو کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا, میں تمہارا رفیق ہوں. لیکن جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے اور جب اس نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے تو کیا کہنے لگ گیا. یعنی کہ کافروں سے اس نے کہا کہ میں یعنی کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تم سے لا تعلق ہوں, میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ اگر پچھلی آیت میں ہی چلے جائیں, اسی آیت میں چلے جائیں 2-3 لفظ پہلے, تو شیطان ان کو کہہ رہا تھا ایک دن پہلے میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن جب نازل مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو کہنے لگ گیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے, بے شک خدا غالب یعنی کہ حکمت والا ہے. تو یہ تھا شارٹ کوسچن نمبر 2. آگے اب سوال نمبر 3 کیا ہے کہ مدرسہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں. اس میں الف ہے, بے ہے اور جیم, 3 آیتیں دی گئی ہیں. اس کا ترجمہ رکوع نمبر 6 کے اندر ہی ہے, لیکن یہ جو آیات ہیں پیج نمبر 18 پر دی گئی ہیں. پیج نمبر 18 بک کا آیت نمبر الف پہلے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی بھی جماعت سے ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو کثرت سے یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر اس کا آپ ترجمہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پیج نمبر 17 پر آیت نمبر 1 ہے. آگے ہم بے کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے اس کی آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. اب آیت نمبر 2 میں اللہ نے کیا بیان کیا, اس کا اب جواب پیج نمبر 17 پر ہے. آیت نمبر 2 کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت. اگر تم ایسا کرو گے تمہارا اقبال جاتا رہے گا, صبر سے کام لو, بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے آیت نمبر 3 یعنی کہ جیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو گھروں سے نکلتے ہیں. یہ بھی اس کا جواب پیج نمبر 17 پر ہے, آیت نمبر 3. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں یعنی کہ جو کام یہ کر رہے ہیں خدا جو ہے ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی کہ خدا جو ہے ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ خدا کی نظر سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر چیز پر قادر ہے. تو آج ہم نے سورہ انفال رکوع نمبر 6 کے مشقی سوالات جس میں ہم نے الفاظ معنی پڑھے ہیں پہلے, پھر اس کے بعد مشقی سوالات میں 2 شارٹ کوسچن تھے, اس کے
کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 جو تھا الف بے اور جیم 3 آیات میں اس کے ترجمے کے بارے میں پڑھا ہے. یہ ان تینوں سوالات کے جواب ہیں پیج نمبر 17 اور 18 پر ہے. اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کو لکھیں. شکریہ.